अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिक़ह की क्लास में आज हम बात करेंगे इज्तिहाद और तकलीद के मुतल्लक अहले हदीस हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू, इसी तरीके से जदीद उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू और शिया हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ते नज़र क्या है इस सिलसिले में। इससे पहले हमने बात की थी मुकल्लिदीन का पॉइंट ऑफ व्यू, तकलीद करने वालों का क्या नुक्ते नज़र है तकलीद और इज्तिहाद के सिलसिले में। पहले हम शुरू करेंगे अहले हदीस हजरात का नुक्ते नज़र। अहले हदीस हजरात तकलीद की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उनके नजदीक किसी भी इमाम या आलिम को, खा उसका दर्जा कितना ही बुलंद है, मर्जे तकलीद करार देना उसे अल्लाह और उसके रसूल के दर्जे पर फाइज करना है। मर्जे तकलीद का मतलब होता है जिसकी तरफ तकलीद के लिए रुजू किया जाए। बाज अहले हदीस हजरात के नजदीक तकलीद एक शिरकिया फेल है, क्योंकि उनके नजदीक ऐसा करने वाला इमाम मुज्तहिद को काबिल इताअत करार देकर खुदा के हम पल्ला बना रहा होता है, जबकि इताअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की फर्ज है। दीगर अहले हदीस तकलीद को शिरक तो करार नहीं देते हैं, मगर उनके नजदीक भी तकलीद एक हराम फेल है, क्योंकि तकलीद करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुंह मोड़कर दीन के मामले में किसी और की पैरवी कर रहा होता है। अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर वो लिखते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बासत का मकसद इंसानी कुव्वत फिक्र और नजर को जिला देना है और अक्ल इंसानी को ठोकरों से मामून व महफूज करना ही था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को अपनी तकलीद की दावत नहीं दी, बल्कि उनकी तालीमात का खुलासा ये था, सब अल्लाह वाले बन जाओ कि तुम उसकी किताब दूसरों को सिखाते हो और खुद भी पढ़ते हो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत तालीम व ताल्लुम फिक्र व तदब्बुर की दावत थी और उन पर नाजिल होने वाली हर आयत अक्ल व बसीरत का खजाना अंबिया व मुरसलीन पर ईमान लाने की सादत से महरूम गिरोह दो तरह के अफराद पर मुश्तमिल था। नंबर एक, मगरूरीन इल्म। एक तो वो लोग थे जो गुरूर इल्म में इस तरह गरक और अपनी जहालत पर इस हद तक नाज़ा थे कि खुद को किसी किस्म की रहनुमाई से मुस्तगना समझते थे। दूसरे, मुकल्लिदीन आबाओ अजदाद। दूसरा गिरोह ऐसा था जिसने खुद का अकाबिर परस्ती के हिसार में महसूर कर लिया। जमूद व तकलीद की उनके रगो रेशा में इस तरह सरायत कर गई कि उन्होंने हकाइक व दलाइल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और अपने आबा व अजदाद की नजरियात और कीलो काल को हर्फ आखिर समझा और उसके मुकाबले हर तरह की हकीकत को झुठला दिया, हर हकीकत को झुठला दिया। ये था कहना अहलुल हदीस का, यानी ये थी इबारत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर की। और उसके बाद जदीद तालीम याफ्ता उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ते नजर क्या है तकलीद व इज्तिहाद के सिलसिले में। जदीद तालीम याफ्ता उलमा का नुक्ते नजर भी इस मामले में वही है जो अहले हदीस का है। ये लोग आमतौर पर तकलीद की सख्त मुखालफत करते हैं। इनमें से बाज उसे शिरक फिर रिसालत करार देते हैं और बाज एक हराम फेल। अहले हदीस और जदीद तालीम याफ्ता उलमा में फर्क
زاویہ نظر کا ہے، اینگل آف ویژن کا ہے۔ اہل حدیث حضرات تقلید پر تنقید اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک مقلد حضرات امام کو نبی کے رتبے پر فائز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جدید تعلیم یافتہ علماء کی تنقید بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تقلید انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر کے اسے لکیر کا فقیر اور ذہنی غلام بنا دیتی ہے، اور اس طریقے سے معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقلیدی روش ہی تھی جو کہ امت مسلمہ کے زوال کا باعث بنی۔ اہل حدیث اور جدید تعلیم یافتہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی عقل اور علم کے اعتبار سے 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے عام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا داری میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ نہ تو دین کی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں زیادہ وقت علماء کی صحبت میں گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دین کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا شخص تقلید کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے تو فقہی مسالک اور ان کے اختلافات کا علم ہی نہ ہوگا۔ جب اسے کسی دینی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے قریبی عالم کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کر لے گا۔ وہ انہیں یہ تو کہنے سے رہا کہ جناب حنفی مسلک کے مطابق مجھے جواب دیجیے یا شافعی مسلک کے، اسے تو شاید ان مسالک کے باہمی اختلافات کا علم ہی نہ ہو۔ اس طرح سے عام لوگ اگر تقلید کریں گے بھی تو اپنے محلے کے عالم کی، نہ کہ امام ابو حنیفہ کی اگر اسے تقلید کہا جائے تو۔ یہی لوگ کسی بھی معاشرے میں غالب اکثریت میں ہوتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پہلے مجتہد کی تلاش کرے۔ وہ بیچارہ اتنا عالم ہوتا تو اسے دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی؟ وہ جسے عالم سمجھتے اس سے دریافت کرتے، نہ اجتہاد کا امتحان لیتے نہ مجتہد کا تعین کرتے، بلکہ تقلید کی اقسام شخصی اور غیر شخصی سے وہ لوگ ناآشنا تھے۔ جسے قرآن و سنت اور درس و تدریس میں مشغول دیکھتے اس سے دریافت فرماتے، دینی فطرت کی بنا پر اطمینان ہو جاتا تو عمل کرتے، ورنہ دوسرے عالم کی طرف رجوع کرتے۔ نہ مجتہد کے لیے بے قرار ہوتے نہ کسی ایک عالم کی تعین فرماتے۔ ایک طرف تو یہ عام لوگ ہیں جنہیں سرے سے تقلید، عدم تقلید، حنفی، شافعی، اہل حدیث ہی کا علم ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف خط کے دوسرے سرے پر سب سے اعلیٰ درجے علماء مجتہدین کا ہے۔ ان کے بارے میں تو سب کے ہاں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے۔ انہیں چاہے کہ قرآن و سنت سے انہیں جو بات براہ راست سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں چاہے کہ دوسرے علماء مجتہدین کی دلائل کا مطالعہ بھی کرتے رہے، اور اگر کسی وقت ان پر یہ واضح ہو جائے کہ ان کی بجائے کسی اور عالم کی رائے درست ہے تو اپنی رائے سے رجوع کر کے دوسری رائے کو اختیار کر لے۔ عوام الناس اور علماء مجتہدین دونوں کے بیچ میں
उन लोगों का तबका है जो किसी हद तक दीन का इल्म रखते हैं, उलमा की मजालिस में बैठते हैं, दीनी कुतुब का मुताला करते हैं और अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें वो उलमा भी शामिल है जो दीन का इल्म तो रखते हैं मगर अभी दर्जे इज्तिहाद तक नहीं पहुंच सके हैं। ये वो लोग हैं जो मसालिक के इख्तिलाफ से भी वाकिफ हो सकते हैं। अवामुन्नास के बरअक्स सिर्फ यही वो तबका है जिसके लिए तकलीद करना मुमकिन है, क्योंकि न तो मुज्तहिद तकलीद कर सकता है और न ही आम आदमी। इस तबके के बारे में अहले हदीस और जदीद तालीम याफ्ता उलमा का कहना यह है कि इन्हें चाहे कि जब वो किसी मुज्तहिद आलिम से मसला दरियाफत करे तो उससे उसके कौल की दलील मांगे। अगर उलमा के माबैन इख्तिलाफ हो तो ये देखे कि किस मुज्तहिद आलिम की राय कुरान और सुन्नत की दलाइल की बुनियाद पर है। अगर दोनों की राय किताब और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर हो तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए किसी एक राय को तरजीह दे और उस पर अमल करे। मुज्तहिद आलिम से दलील तलब किए बगैर उसकी तकलीद करने के बजाय उससे दलील तलब करने का फायदा यह होगा कि उलमाए मुज्तहिदीन भी इस बात पर मजबूर होंगे कि वो साबिका उलमा की किताबों के बजाय कुरान और सुन्नत में गौर करते रहे। दूसरा फायदा यह होगा कि ये दरमियानी तबके के लोग भी किसी मुज्तहिद के फिक्री गुलाम न बन सकेंगे। बुनियादी तौर पर अहले हदीस और जदीद तालीम याफ्ता उलमा के दलाइल एक ही है। तो उसके बाद है तकलीद और इज्तिहाद के सिलसिले में अहले तशय्युई का नुक्ते नजर, शिया हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू। अहले तशय्युई तकलीद की कायल है मगर उनका कहना यह है कि किसी ऐसे शख्स की तकलीद जायज नहीं है जो वफात पा चुका हो। हर दौर में ऐसे आलिम होने चाहिए जो इज्तिहाद के मर्तबे पर फाइज हो, ताकि वो लोग जो इज्तिहाद की सलाहियत नहीं रखते उनकी जानिब रुजू कर सके। ऐसे मुज्तहिदीन को मरजई तकलीद कहा जाता है, यानी लोग तकलीद के लिए उनकी जानिब रुजू करते हैं। उलमाए शिया का एक गिरोह अपनी मुश्तरका किताब में लिखता है, किसी भी मौजू में जब इंसान मतलब न समझ सके और उसे दूसरों से इत्तिबाअन अखज करे उसे तकलीद कहते हैं। अलबत्ता तकलीद के ज्यादातर मौके ऐसे हैं जहां तालीम और तजुर्बे की एहतियाज होती है, क्योंकि किसी भी इल्म से बेबहरा अफराद आलिम व माहिर व तजुर्बकारी ही से इल्म के मसाइल हल हासिल करते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद को मुकल्लिद और आलिम व माहिर फन को इस इल्म व फन का मुज्तहिद कहा जाता है। जो शख्स खुद तहकीक करे और मज़कूरा बाला मदारिक से अपने रोजमर्रा के मसाइल को हासिल करे वो मुज्तहिद है, और जो शख्स इतनी सलाहियत नहीं रखता या इतना वक्त नहीं रखता उसको चाहिए कि वो मुज्तहिद की पैरवी करे। ऐसे शख्स को मुकल्लिद कहते हैं। अहले तशय्युई के हां उलमा व मुज्तहिदीन के मुतअद्दिद दर्जे मुकर्रर किए गए हैं और उन्हें एक मखरूती तंजीम यानी हायरार्की की शक्ल दे दी गई है। इसके बरकस अहले सुन्नत के मुकल्लिद हजरात के हां भी उलमा व मुज्तहिदीन के दर्जात तो मुकर्रर है, लेकिन उनके हां ऐसा कोई अमली निज़ाम मौजूद नहीं है।
جس کے تحت علماء کی صلاحیتوں کا امتحان لیا جائے اور وہ ایک درجے سے اوپر والے درجے میں ترقی کر سکے۔ شیعہ حضرات کے ہاں سب سے نچلا درجہ تو عام لوگوں کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ علماء کا ہے، جو عام طور پر ملا کہلاتے ہیں۔ جو عالم تعلیم و تحقیق کے میدان میں بہتر کارگزاری کا مظاہرہ کرے، وہ ایک درجہ مزید ترقی کر کے حجت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے عام طور پر حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس درجے کے عالم کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہوتا ہے۔ حجت الاسلام کے درجے پر پہنچ کر عالم مزید تحقیق کرتا رہتا ہے اور علوم دینیا کا مزید مطالعہ کرتا ہے تو وہ آیت اللہ کے منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اس سلسلے سے متعلق قواعد و ضوابط سخت ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ کو مختلف دینی موضوعات پر اپنے تحقیقی مقالے آرٹیکلز پیش کرنا ہوتے ہیں، جو کہ رسالہ کہلاتے ہیں۔ ان رسالوں کی جانچ پڑتال کا کام قم، مشہد اور نجف کے علماء مجتہدین کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر عالم کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اگلا درجہ اہل تشیع کے علماء میں سب سے بلند ہے۔ ایک ملک کے آیت اللہ مل کر خود میں سے ایک عالم کا انتخاب کر لیتے ہیں، جسے آیت اللہ عظمی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر عالم مرجع تقلید کہلاتا ہے۔ عام طور پر ایک وقت میں ایک ملک میں ایک ہی آیت اللہ عظمی ہوتا ہے، جیسے اس وقت عراق میں آیت اللہ عظمی کا مقام علامہ علی سیستانی کو حاصل ہے۔ اسی طرح پاکستان کے آیت اللہ عظمی محمد حسین نجفی صاحب ہے۔ یعنی جو شیعہ حضرات میں درجے ہے علماء کے، اس میں سب سے پہلا درجہ آتا ہے عام لوگوں کا، عام لوگوں سے اوپر کا درجہ ہے ملا کا، ملا سے اوپر کا درجہ ہے حجت کا، جسے حجت الاسلام بھی کہتے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ ہے وہ ہے آیت اللہ کا، اور آیت اللہ سے اوپر کا درجہ ہے آیت اللہ عظمی کا۔ یہ نقطہ نظر اور نظام عام اہل تشیع کا ہے، جو کہ اصولی کہلاتے ہیں۔ شیعہ کے یعنی فقہ کے اعتبار سے شیعہ حضرات کی دو گروہ ہے، ایک اصولی، دوسرے اخباری۔ یہ جو یعنی نقطہ نظر ہے تقلید کے سلسلے میں اور ان درجات کے بارے میں، یہ اصولی شیعہ کا ہے۔ یہ نقطہ نظر اور نظام عام اہل تشیع کا ہے، عام شیعہ کا ہے، جو کہ اصولی کہلاتے ہیں۔ اثنا عشری شیعہ حضرات ہی کا ایک گروہ اخباری کہلاتا ہے، جو کہ تقلید کا سختی سے مخالف ہے اور ہر معاملے میں قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی پیروی کی تلقین کرتا ہے۔ اخبار یعنی خبر سے نکلا ہے، یعنی احادیث جن کو وہ کہتے ہیں، اس کی تلقین کرتا ہے۔ اخباریوں کے ہاں تقلید ہی نہیں بلکہ اجتہاد کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف قرآن و حدیث اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے یعنی شیعہ حضرات کا نقطہ نظر اس تقلید و اجتہاد کے سلسلے میں۔ ابھی تک جو ہم نے مختلف مسالک اور فقہی مسالک اور گروہوں کا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کا ہم آخر پر خلاصہ پیش کریں گے، سمنگ اپ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چاروں نقطہ نظر کے تقابلی مطالعے
کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقلید اور اجتہاد کے ضمن میں بنیادی طور پر دو نقطہ نظر ہے جو کہ مختلف زاویہ نظر کی بنا پر چار بن جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی ایک امام کی تقلید کی روش اختیار کر لینی چاہیے اور قرآن و حدیث، قرآن و سنت میں سے براہ راست مسائل اخذ کرنے سے اجتناب کرنا چاہے۔ اس نقطہ نظر کے حامل اور ماننے والے سنی بریلوی، سنی دیوبندی اور اصولی اہل تشیع ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجتہاد کے دروازے کو کھول دینا چاہے اور صرف قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہے۔ اس نقطہ نظر کے حامل اہل حدیث اور جدید تعلیم یافتہ علماء ہے۔ مقلد اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقلد اہل سنت کے نزدیک اجتہاد کی صلاحیتوں کا پیدا ہونا اب ناممکن ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک یہ صلاحیتیں اب بھی علماء میں پیدا ہوتی ہے اور ان کی بدولت وہ مرجع تقلید بن سکتے ہیں۔ یہ تھے یعنی مختلف مکاتب فکر کے پوائنٹ آف ویوز تقلید اور اجتہاد کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے یعنی کیا فرق ہے، یہ بھی دیکھا اہل حدیث اور جدید تعلیم یافتہ علماء کے درمیان ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور ان کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہے، تو اور وہ کیا دلائل دیتے ہیں تقلید کے خلاف، اور اسی طریقے سے شیعہ حضرات کا تقلید پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان میں جو تقلید کے سلسلے میں مجتہدین اور مختلف طبقات ہے وہ کون سے ہیں وہ ہم نے دیکھے۔ اسی طریقے سے مقلد حضرات جو تقلید پر زور دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں، کسی بریلوی دیوبندی عالم سے ہمیں پوچھنا چاہے اور پھر ان کے نزدیک جو تقلید نہ کرنے سے جو فرق پڑتا ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہے اور انشاءاللہ اس سے ہم ایک صحیح پوائنٹ آف ویو پر پہنچ جائیں گے جس سے ہم یعنی صحیح راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید کچھ تفصیل، کچھ دلائل اجتہاد و تقلید کے بارے میں دونوں فریقوں کے ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔